Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ویسے روز توفیق دیتے ہیں کہ ذکر کی مجلس ہوتی ہے الحمدللہ اور ذکر کر لیا جاتا ہے. لیکن آج کچھ عجیب نور نظر آ رہا ہے ذکر کا الحمدللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ اس ذکر کی مجلس میں جو ہے جوان حضرات شامل ہیں اور ایسے بھی ہیں جو دور دور سے سفر کر کے آئے ہیں اس مسجد میں ٹھہرے ہوئے ہیں. تو یہ ایک مزید رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں. تو یہ خاص اللہ کی رحمت ہے الحمدللہ کہ ان لوگوں کی وجہ سے جو یہاں جمع ہیں ہم لوگ مستفید ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ کا ذکر جو ہے اس مجمع میں ہم لوگ شامل ہیں بیٹھے ہیں اور مختلف جگہ سے آئے ہوئے ہیں. تو ہم نہیں سمجھتے ہم تو بیٹھے ہیں بس ذکر کر رہے ہیں کیا ہے. اس کی اصلیت تو اللہ اور اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تب دیکھیں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جو عمل اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کی ہمیں توفیق دے رہے ہیں کہ کس قدر اللہ اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں. حدیث ہے ترمذی میں بھی ہے ابن ماجہ میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے بیہقی میں بھی ہے اور خود شیخ الحدیث محمد ذکری رحمۃ اللہ نے بھی اس کو فضائل ذکر میں بیان فرمایا ہے. اور دو بڑے صحابی اس حدیث کے راوی ہیں ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم ایسا ہے اس حدیث کا کہ لا ينخدو قوم جسم اللہ کہ جب ایسے لوگ جمع ہوں کسی جگہ پر گیدرنگ ہو اور ان کا مقصد صرف یہ ہو اللہ کا ذکر کرنا. تو ہوتا کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فی الفور اسی وقت اس قوم پر جو بیٹھی ہے جیسے ہم لوگ بیٹھے ہیں الحمدللہ خاص طور پہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں سب لوگ ہیں. تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے 4 انعام ہم پہ اتر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک ہی انعام کافی ہے ہمارے لیے ایک ہی انعام بہت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس عمل کو ذکر کو اتنا محبوب رکھتے ہیں اتنا پسند کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نہیں 4 انعام اسی وقت عطا فرما دیتے ہیں. پہلا انعام عجیب انعام ہے دیکھیے خفت الملائکۃ سبحان اللہ. حدیث کا لفظ کیا ہوتا ہے کہ فرشتے چاروں طرف سے اس جماعت کو گھیر لیتے ہیں. اب یہ بڑا مطلب ہے اس حدیث کا آپ سمجھیں بہت بڑی چیز ہے جس کو تشریح کی ہے مفسرین نے محدثین نے.
دیکھیں اب یہاں ایک بہت بڑی اللہ کا کرم ہے جو ذکر کے ذریعے سے ملتا ہے، غور سے سنیں جی. کیا انعام ہے؟ پہلے اللہ کے رسول سننے پرنسپل سنت الہی کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحبت جو ہوتی ہے نا، صحبت کمپنی، اس میں بڑی تاثیر رکھی ہے، بڑا اثر رکھا ہے. جیسے انسان کسی عطر کی دکان پر جائے، بزرگ مثال دیتے ہیں، اور کھڑا ہو جائے کسی عطر کی دکان پہ تھوڑی دیر بھی، تو جب وہاں سے واپس لوٹے گا تو اس میں ضرور تھوڑی بہت خوشبو لگ جاتی ہے. اور یا تھوڑی دیر کسی گندی جگہ پر جائے، جیسے اسموک ہے یا کوئی بدبو والی چیز ہے، تو وہاں سے جب آئے گا تو اس کا اثر اس میں آ جائے گا. تو یہ اصول ہے اللہ تعالیٰ یہ پرنسپل ہے کہ ایسی نیچر رکھی انسان کے اندر کہ صحبت بہت اثر کرتی ہے. جس طرح یہی اصول ہے جو بزرگوں نے جماعت کے اندر آزمایا ہے. یاد رکھیں کہ جماعت کے اندر بھی یہ ہے کہ جوان جس طرح جوانوں کو جمع کیا مسجد میں لے کر آئے، تو اس کا سب سے بڑا بزرگوں کا جو مقصد تو یہی تھا کہ کچھ دیر ان کو نیک بندوں کی صحبت نصیب ہوگی. اللہ رحم فرمائے اس مسجد کی منتظمین پر، ماشاءاللہ انہوں نے محنت کی اور بچوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد یہ 2 دن جو چھٹی کے تھے انہوں نے کوشش کی کہ ینگس جتنے بھی ہوں وہ مسجد کے اندر آ کر اپنا وقت گزاریں، اس لیے تاکہ کچھ ثابت لیں، اور صحبت کا بزرگ کو بیٹھیں تو اس بزرگ کا اثرات اس پہ اترتے ہیں پھر. رائٹ. اب یہاں ایک اصول بن گیا بالکل بڑا کامن کہ انسان اگر اچھا ہونا چاہتا ہے، برائی کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو اس کا طریقہ بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ نیک آدمی کی صحبت میں بیٹھنا شروع ہو جائے. بھائی ہم روتے ہیں میرا بچہ یہ ہو گیا، میرا بچہ وہ ہو گیا. زمانے کو آپ نہیں روک سکتے، زمانہ جتنا نزدیک آئے گا برا ہوتا چلا جائے گا. حدیث ہے نبی، جیسے جیسے آپ میرے زمانے سے دور ہوں گے برائیاں زیادہ جنم لیں گی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی ساتھ ساتھ رکھا ہے. تو آج کے زمانے میں بجائے رونے کے میرا بچہ خراب ہوگا، برا ہوگا، چرس پیے گا، زنا کرے گا، برائی کرے گا اس ماحول میں، لیکن اس کا علاج بھی رکھا ہے. علاج کیا رکھا ہے کہ نیک آدمی کی صحبت میں بٹھاؤ اس کو. تو آج واحد طریقہ یہ ہے بھائی کہ جتنی برائیاں پھیلی ہیں گھر کے اندر، جو آج معاملہ ہے ہمارا برائیوں کی انتہا ہے ایک ایک قدم پر، تو ہم نہیں بچ سکیں گے. ہمارے بچے دہریہ ہو رہے ہیں، دین چھوڑ رہے ہیں، مذہب سے چھوڑ رہے ہیں. ہم سمجھ نہیں آتا کریں کیا. تقریروں سے نہیں آج معاملہ بنے گا، یاد رکھیں. وائز سے معاملہ نہیں بنے گا. آج معاملہ بنے گا تو کس سے؟ صحبت سے معاملہ بنے گا. بولیں بس. اور جو علاج اللہ نے رکھا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ علاج موجود ہوتا ہے اس چیز کا، اللہ نے وہ پیدا کیا ہوتا ہے. تو ہم خود یا ہمارے بچے آج جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں، برائیوں سے تو اس پہ نہ روئیں یہ برائی آ گئی، فلاں برائی آئے گی، یہ ہو گیا. نہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے پروٹیکشن لیں، اس کا علاج تلاش کریں. اور بہت سمپل، بہت سادہ علاج ہے کہ آپ نے وہاں جا کے کچھ نہیں کرنا، صرف اس نیک آدمی کی صحبت میں بیٹھ جانا ہے. اب اس حدیث کو آتا ہوں کہ یہ انعام کیسے بنا. دیکھیے آپ کیا انعام دیا اللہ نے کہ وہ شخص جو بیٹھ کر مجموعے میں اللہ کا ذکر کرتا ہے. یہ اب علاج آ رہا ہے اس زمانے کا کہ اگر آپ برائی سے بچنا چاہتے ہیں تو کیسے بچیں گے؟ ذکر اللہ بچائے گا آپ کو. کیسے؟ کہ اللہ سبحانہ کہتا ہے پہلا انعام یہ ہے کہ جو اللہ کا ذکر جس طرح مجموعے میں بیٹھ کے کرتے ہیں تو چاروں طرف سے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اتنے فرشتے ہوتے ہیں کہ زمین آسمان بھر جاتا ہے. آپ سنیں کہ اگر آپ ایک عطر کی دکان پہ جاتے ہیں تو عطر کا اثر ہو جاتا ہے، باغ میں جاتے ہیں تو پھول کی خوشبو کا اثر ہو جاتا ہے. تو جو ملائک اور فرشتے ہیں وہ آپ کو گھیریں گے، آپ کو اپنے سینے سے لگائیں گے، اس کی صحبت میں بیٹھیں گے، تو کیا فرشتوں کا اثر آپ پہ نہیں ہوگا؟ کہ ملا علی قاری تشریح کر رہے ہیں اس کی، میں نہیں کر رہا، وہ بتا رہے ہیں اس پر. الحمدللہ کتنا خوبصورت پوائنٹ ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ جب ذکر کرتا ہے تو فرشتے
ان کو گھیر لیتے ہیں، گویا کہ فرشتوں کے ساتھ ان کی نسبت اور صحبت شروع ہو جاتی ہے. اچھا، تو جب صحبت ہمیں ملے گی فرشتوں کی ہر وقت ذکر کی وجہ سے، ذکر کریں گے تو فرشتے گھیریں گے آٹومیٹکلی، کیونکہ انعام رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. یا صبح کریں، شام کریں، جس وقت بھی آپ کریں گے اسی وقت یہ عمل شروع ہو جائے گا کہ فرشتوں نے گھیر لینا ہے آپ کو. الحمدللہ. تو سیدھا راستہ ہے. اگر آپ فرشتوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، فرشتوں سے دوستی چاہتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، تو بہت آسان طریقہ ہے، اللہ کا ذکر شروع کر دیں. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قومیں بنائی، جیسے انسان بنائے، جن بنائے، فرشتے بنائے، فرشتوں کی صفت یہ رکھی کہ وہ پاک ہیں بالکل، ان میں گناہ کا طاقت ہی نہیں ہے، اس کو بالکل پاک رکھا ہے. نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ غیبت کرتے ہیں، نہ زنا کرتے ہیں، نہ مکاری کرتے ہیں، نہ کوئی گناہ ہے ہی نہیں، بالکل پاک ہیں. تو جب ہم ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ساری چیزیں وہ ہم میں آنا شروع ہو جائیں گی. تو یہ ایک بہت بڑا انعام اللہ نے ذکر کر دیا ہے کہ سراؤنڈنگ کرتے ہیں، گھیر لیتے ہیں انسان کو. خفتم الملائک، یہ انعام اس لیے انعام ہے کہ انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ فرشتوں کی صحبت کو اختیار کرتا ہے، اور فرشتوں کی جو ساری صفات ہیں وہ اس انسان میں آنا شروع ہوتی ہے. جھوٹ نکل جاتا ہے، بے ایمانی نکل جاتی ہے، بے حیائی نکل جاتی ہے، خود بخود اللہ کے ذکر سے اس کی اصلاح ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب ہم سن تو لیا ہم نے، لیکن اب رونے کی بات نہیں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نیک ہو جائیں اور اپنے عادات ہماری وہ ہو جائیں فرشتوں والی عادات ہماری، اس کا بڑا سمپل طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، مجمع لگ رہا ہو، آپ آرام سے جا کے وہاں بیٹھ جائیں، یہ سوچ کے اللہ تعالیٰ میں نے نیک ہونا ہے، مجھ میں فرشتوں والی صفات پیدا ہو جائیں. انشاءاللہ یہ اللہ فرما رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، وہ خود بخود انسان جو ہے اس میں صفات نیکی کی آنا شروع ہو جائیں گی. تو یہی وجہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مسجد کے اندر روزانہ صبح شام ذکر ہوتا ہے تاکہ لوگ آئیں اور اپنی اصلاح کریں، اپنے بچوں کو بھیجیں. وہ نا بچوں کو بھیجیں کہ میرا بچہ شراب پیتا ہے، چرس پیتا ہے، یہ پیتا ہے، خود بھی ہیں اور بچوں کو لے کے اس ذکر میں شامل ہو جائیں. لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارا دشمن تو شیطان ہے، وہ وسوسے پیدا کرتا ہے، وہ نہیں آنے دیتا، ہمیں روکتا ہے. تو اللہ نے تو راستہ بنا دیا ہمیں، اور اس زمانے کے مطابق بنایا ہے. کچھ محنت نہیں کرنی، آپ نے آنا ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد صبح آپ نے آدھا پونا گھنٹہ ذکر میں شامل ہو جانا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں، تو وہ انسان برائیوں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کو بھی معمولی چیز تو نہ سمجھیں ہم، یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے. تو پہلا انعام. اب دوسرا انعام دیکھنے کیا ہوتا ہے جو ہمیں مل رہا ہے اللہ کے فضل سے. ایک تو یہ کہ فرشتوں کی صفات آ رہی ہیں ہمارے میں، اور وہ یہ فرشتے کون سے ہیں؟ یہ بڑے عظیم فرشتے ہوں گے جو اس وقت ہمیں الحمدللہ ہمارے ساتھ دوستی کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اور جب فرشتوں سے دوستی ہوتی ہے تو فرشتے پہ خالی نہیں چھوڑتے، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس شخص کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ ہمارا دوست بن گیا ہے، صبح شام ہماری اس کی ملاقات ہوتی ہے، اس کی اس پریشانی کو دور کر، اس مصیبت کو دور کر، اس کی یہ جائز جو حاجات ہیں اس کو پورا کر. تو خود ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم لوگوں سے کہتے ہیں جی دعا فرما دیں، چلو جی اس بزرگ کو دعا فرمائیں. کہتے بھائی اللہ کا ذکر کریں، فرشتے آپ کی دعا کریں گے، وہ کریں گے پھر ذکر. دوسری سن لیں کیا کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو صحابی کہتے ہیں ہم شہادت دیتے ہیں اس چیز کی، ہم نے خود سنی ہے اتنی بڑی بات. یہ حدیث سٹارٹ سے ہوئی ہے، اشہدو کہ ہم شہادت دے رہے ہیں. کون؟ ابو ہریرہ شہادت دے رہے ہیں، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت دے رہے ہیں. یہ بات غلط نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے. کتنے زمانہ خراب ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، کتنے دشمنان وار کریں ہم پہ کہ ان کے بچوں کو خراب کریں، ہم یہ چیز دے دیں، یہ چیز دے دیں، لیکن اللہ کہتا ہے میرا ذکر بڑا ذکر اللہ اکبر، میرا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. یقین ہونا چاہیے بھائی اللہ کی باتوں پر، یقین رکھیں. اللہ دیتا ہے وہ چیز جو کہتا ہے وہ دیتا ہے. دوسرا انعام دیکھیں، خشیت و رحمہ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ دوسرا انعام تو کیا دے رہا ہے کہ میری رحمت، جس وقت انسان بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس طرح، تو دوسرا میری رحمت خشیت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، چھپا لیتی ہے. بتائیں کتنا بڑا انعام ہے رحمت. ہر چیز اللہ کی رحمت سے بننے. ہم جنت میں اعمال سے نہیں جائیں گے، رحمت سے جائیں گے.
اللہ کی رحمت ہے جو ہمیں جنت میں لے جائے گی، امان نہیں لے کے جائیں گے. ہر چیز اللہ کی رحمت کی وجہ سے. ہم یہاں بیٹھے ہیں ذکر کر رہے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے، ہماری پلاننگ نہیں ہے. ہماری پلاننگ سے کام چلتا ہی نہیں ہے، چلتا اللہ کی رحمت سے. ایک چھینٹا رحمت کا پڑ جائے تو وہی ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے، دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کا سورس کیا ہے کہ تم میری رحمت تک لینا چاہتے ہو، اس کا سورس کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے. حدیث خشیت الرحمہ. یہ نہیں کہ صرف میں رحمت دیتا ہوں، بلکہ میں رحمت سے ڈھانپ لیتا ہوں. اس کی مثال دیتا ہوں آپ کہ کبھی آپ دیکھیں، آپ خود آپ کے ساتھ بھی یہ تجربہ ہوا ہوگا. کبھی آپ اپنی ماں کی گود میں ہیں اور سخت سردی پڑ رہی ہو کسی بچے کی، تو ماں اس کو کیسے چھپاتی ہے؟ کیسے چھپاتی ہے؟ وہ ہر چیز چھپائے گی، اس کا پاؤں بھی چھپائے گی، اپنے چادر سے منہ بھی چھپائے گی، انگلی بھی چھپائے گی کہ کسی جگہ بھی اس کو ٹھنڈ نہ پڑے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں خشیت الرحمہ کہ میں بھی بندے کو ایسی چھپاتا ہوں جیسے ماں چھپاتی ہے. کس چیز سے؟ ہر برائی سے، ہر مصیبت سے اپنی رحمت میں چھپا لیتا ہوں. تو اللہ کی رحمت بھی آ گئی، فرشتوں نے گھیر لیا. اور کیا چاہیے بھائی اللہ کے ذکر سے؟ اور ذکر میں کیا ہے؟ خود ذکر ایک خود اونچی چیز ہے، اس میں خود اللہ نے لذت رکھی ہے، خود اس میں لذت رکھی ہے اللہ کے ذکر میں. تو فرشتے گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ آخر ایک اور انعام، عجیب انعام ہے یہ بھی. سبحان اللہ. بس کرو ہم اللہ من عندہ، یہ حدیث کے لفظ ہے. اللہ عجیب چیز ہے، دیکھیے کیا انعام ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر میں اس جماعت سے اتنی محبت کرتا ہوں، اتنا پیار ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس جماعت سے. کہاں اللہ اور کہاں ہم بندے اندازہ لگائیں کہ اس فعل سے کس سے وہ جمع ہو کے مجھے یاد کر رہے ہیں، میرا ذکر کر رہے ہیں. تو اس قدر مجھے ان سے محبت ہو جاتی ہے. تو میں کیا کرتا ہوں؟ اللہ بس کو ہم اللہ فمن عنده پہ لکھتے ہیں تفسیر میں. عجیب بات کہی ہے کہ فمن عنده کیا مطلب؟ کون ہے وہ جہاں بیٹھ کے اللہ ذکر کرتا ہے؟ میں ارواح انبیاء ہیں، ارواح مرسلین ہیں، اولیاء اللہ ہیں اور مقربین فرشتے ہیں جو اللہ کے خاص ایک مجمع ہے، مجلس لگتی ہے اللہ تعالیٰ کی. بتائیں کتنا بڑا نام ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ پھر اس مجمع کے اندر، اتنے بڑے مجمع، اس مجمع کے اندر تعالیٰ کہتا ہے کیا کرتا ہوں؟ میں ان لوگوں کا تذکرہ کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ لوگ ہیں جو میرا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ لوگ ہیں. تو کیا اس میں ہے مطلب کتنا بڑا ہے؟ دیکھیں آپ کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ذکر کرے گا، انبیاء ہیں، مرسلین ہیں، اولیاء اللہ کی ارواح ہیں اور مقربین فرشتے ہیں، تو وہ ساری کی ساری وہاں پہچاننے لگتی ہیں اس شخص کو، اور ان کے لیے دعائیں شروع ہو جاتی ہیں ان لوگوں کے لیے، اور مشہور ہو جاتا ہے یہ تو اللہ کے محبوب بندہ ہے، یہ تو اللہ کا اس سے پیار کرتا ہے. تو پوری مخلوق اس بندے کو جاننے لگتی ہے. تو بھائی یہ اللہ کا ذکر ہے جو اللہ نے اتنے نعمات اس میں رکھے ہیں کہ کوئی چیز میں اب کتنی بھی آپ بیماری پھیل رہی ہیں، جو کچھ بھی ڈیزاسٹر ہو رہا ہے، کس میں ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو صرف ایک ہی بات کہہ دی ہے. خاص طور پہ جب صبح کا ذکر ہوتا ہے، اس طرح صبح کے وقت فجر کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو بندہ، جب یہ حدیث کے لفظ آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، یہ تو یاد دہانی کے لیے میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، آپ سب جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں الحمدللہ. یہ تو سبق پکا کر رہے ہیں ہم لوگ تاکہ سستی نہ آئے اور اس چیز کو مضبوطی سے پکڑیں. اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے دوستو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ صبح بندہ کوئی ذکر کرتا ہے، جیسے فجر کی نماز میں ہم بیٹھیں، اس کا معمول بنائیں ہم لوگ کہ فجر کے بعد جب کوئی بندہ بیٹھ کے ذکر کر لیتا ہے تھوڑا سا بھی، کوئی عورت یا مرد، گھر میں عورتیں کر رہے ہیں، مرد مسجد میں کرتے ہیں ذکر، بیٹھتے ہیں. آپ دیکھیں معمول ہے نیک لوگوں کا یہ، ہمیشہ یہ معمول ہوتا ہے ان کی زندگی کا. آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے اکابر ہمارے گزرے ہیں، ان کا معمول تھا کہ صبح کے وقت اللہ کا ذکر ہوتا تھا. کیونکہ حدیثیں موجود تھیں اس سامنے. اللہ کہتا ہے جب بندہ کوئی صبح ذکر کرتا ہے تو میں اس کا وکیل بن جاتا ہوں، پورا دن اس کی حفاظت کرتا ہوں. مجھے جو شخص صبح ذکر کرتا ہوگا اس کو بیماریوں سے کیا ڈرنا، پریشانیوں سے کیا ڈرنا، مصیبتوں سے کیا ڈرنا. اللہ سبحانہ خود اس کا وکیل بن جاتا ہے. لیکن شیطان جو انسان کو روکتا ہے، نہیں نہیں کیا کرنا بھائی، چھوڑ، کسی اور کام پہ لگاتا ہے. تو یہ مصیبت تو خود اپنے لے کر ہم لاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے لے کر آتے ہیں. اللہ نے دروازہ کھولا ہے کہ آئیں تھوڑی دیر صبح اللہ کا بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر دیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت شروع کر دیتے.
اب ہماری سب سے بڑی کیا خواہش ہے کہ اللہ کے نبی ہم سے محبت کریں اور ہم سے محبت کریں. جس سے اللہ کے حبیب محبت کرنے لگیں مجھے بتائیں وہ کیا شخص ہوگا. تو وہ کیا اعلان فرما رہے ہیں. ایک حدیث دیکھیں چھوٹی سی پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت کہ وہ میرا سب سے زیادہ پسندیدہ شخص ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وہ میرا سب سے زیادہ پسندیدہ شخص ہے. ہم تو کہتے ہیں جی اولیاء اللہ، بھائی اولیاء لوگ سینگ نہیں لگے ہوتے، ان کی عملوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے محبوب بندے ہیں. یاد رکھیں ان کے عمل بتاتے ہیں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ بندہ میرا پسندیدہ شخص ہے، یعنی I love him too much. یہ لفظ ہے اللہ کے نبی. جی کون ہے کہ جو شخص فجر کے بعد نماز پڑھ کے تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کرتا ہے اس سے میں بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہوں. بتائیں دروازہ کھلا ہے. تو بڑی سیدھی بات ہے بھائی، اگر آپ اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو ادھر ادھر کی کیوں باتیں کرتے ہیں؟ یہ کر لو، یہ فلاں کر لو، یہ سب باتیں بیکار ہیں. وہ کام کرو جو راستہ خود اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ ہم سیدھا اللہ کا ذکر شروع کریں محضر میں. فجر کے بعد عورتیں اپنے گھر میں تھوڑی تسبیح کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے حبیب سے ان سے محبت کرنے لگیں گے، وہ محبوب بنا لیں گے اس کو. اور ایک اور حدیث سن لیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ صبح بیٹھ کے جو کچھ تھوڑا سا ذکر کرتا ہے، کیونکہ اب صبح ذکر کریں اس لیے میں یہ حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں کہ صبح جب انسان ذکر کرتا ہے تو بائی چانس ہمیں ہمارے کھاتے میں نیکی ڈال دی نا اللہ نے، بھی دھکے سے ہم پہنچ گئے، لیکن اس کو دیکھنا اللہ کے شکر یہ ہوتا ہے، احسان یہ ہوتا ہے کہ اس عمل کو جاری رکھیں اپنی زندگی کے اندر. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بھائی میری پسند تو یہ ہے. اب اللہ کے نبی حبیب کی پسند کیا ہوگی؟ میں مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا کہ میں تو یہ پسند کرتا ہوں اور اتنا پسند کرتا ہوں کہ جو کچھ دنیا میں ہے اور معافیہ میں، جو کچھ دنیا اور دنیا کے اندر موجود ہے. اب کیا موجود ہے؟ ایک اشارہ دی ہے، دولت، مال، مکان، دکان، سلطنتیں، بڑے بڑے عہدے، بڑی چیزیں ہمارے لیے. یہ میرا مکان ہے، یہ میری گاڑی ہے، بہت اونچی چیز ہے. تو اللہ کے نبی نے اس کو بیلنس کیا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں آپ، ہم تو اس پہ مرتے ہیں نا، مرنے والی چیز پہ ہم مرتے ہیں. سبحان اللہ، کہ جو چیز خود مرنے والی اس پہ ہم مرتے ہیں. تو اللہ نبی نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیلنس بتایا ہے. کیا خوبصورت کہ دیکھیں جو کچھ اس دنیا کے اندر موجود ہے میری پسند یہ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے تو یہ چیز پسند ہے، اس کے مقابلے میں، اس حکومت کے مقابلے میں، سونے کے مقابلے میں، چاندی کے مقابلے میں، بڑے بڑے عہدوں کے مقابلے میں. یعنی ہماری آنکھوں کو کھول رہے ہیں اللہ کے نبی، اس پہ مت مرو، یہ فنا ہو جانے والی چیز ہے. جیسے تم مرو گے یہ تقسیم ہو جائے گی، تمہارے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا، ایک پیسہ بھی تم ساتھ لے کے نہیں جا سکو گے، کچھ تمہارے ساتھ نہیں جائے گا. میری پسند کی طرف آؤ، جو میں چیز پسند کرتا ہوں اس کو کرو. تو اللہ نے فرمایا میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی دنیا کے ساری چیزیں میری طرف رکھ دے، ڈال دے، لیکن مجھے کیا پسند ہے کہ میں بیٹھ کے تھوڑی دیر فجر کے بعد اللہ کا ذکر کروں. یہ تو فن ہونے والی چیز ہے. اللہ کے نے فرمایا یہ تمہارے کیا کام آئے گی؟ جو اصل چیز کام آئے گی ایک دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں، میزان آدھا میزان بڑھ جاتا ہے. آپ کے یہاں الحمدللہ آدھا میزان پھر بڑھ جاتا ہے. آپ کے الحمدللہ میزان پھر بڑھ جاتا ہے. حدیث ہے. کتنے چھوٹے کلمات ہیں اور کتنی قیمتیں ہیں اس کی، نظر نہیں آ رہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرما لیا تو الحمدللہ ہمیں یقین سے ہی بڑا یقین ہو گیا. جن کو یقین ہوتا ہے پھر وہ کرتے ہیں، جن کو یقین نہیں تو کرتے نہیں ہیں، ان کو بس ادھر سے ٹال دیا اس کو. لیکن جن کو یقین ہوتا ہے وہ پابندی کے ساتھ اس کو اختیار کر لیتے ہیں. میرے بھائیو اور جو حضرات بھی اس وقت موجود ہیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر آپ صرف الحمدللہ اس کا معمول ہم بنا لیں کہ ہم نے دن کو سٹارٹ کرنا ہے تو ایک تسبیح ہم نے استغفار کی کرنی ہے، ایک تسبیح ہم نے درود شریف کی کرنی ہے، ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان العظیم کی کرنی ہے، اور 10 تسبیح اللہ 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 کی کرنی ہے. تو الحمدللہ یہ سارے انعامات ہمیں پورے دن میں مل جائیں گے اس چیز کے. استغفر اللہ، درود شریف، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان العظیم، اور 10 تسبیح اللہ 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 10 تسبیح اس کی کر لیں. تو بھائی یہ
تو کہنے کو تو بھری پڑی ہیں کتابیں اللہ کے ذکر کی تعریف میں اور اس میں. الحمدللہ اسی پہ ہم عمل کر لیں تو ہمارے لیے بہت کافی ہے. کہ کچھ ہمیں آج ریمائنڈر ملا ہے کہ دیکھیں کتنی غفلت ہے کہ ہم اللہ کے ذکر کو چھوڑے ہوئے ہیں, کتنی چیزوں سے محروم ہے ذکر کو چھوڑنے کی وجہ سے. آپ خود سوچیں. لیکن کتنے لوگ عاشق ہیں اللہ کے ذکر کے کہ وہ اپنی نیندوں کو قربان کرتے ہیں, سفروں کو اختیار کرتے ہیں. ہمارے مولانا صاحب آئے ہیں, لندن سے آئے ہیں, اور اس نیت سے ہے کہ میں صبح اللہ کا ذکر میں شامل ہوں. ایسے لوگ بھی ہیں کیونکہ ان کو قدر ہے. تو کیا اللہ چھوڑ دے گا ایسے لوگوں کو؟ مجھے بتائیں کہ صرف اللہ کے ذکر کے لیے اتنا سفر کر کے رات کا سفر کی ہے, تکلیف برداشت کی ہے کہ میں جا کے صبح جو ذکر کی مجلس ہوگی وہاں میں بیٹھ جاؤں. یہ ہے عمل. یہ لوگ جو ہوں گے یہ پیش کیے جائیں گے اللہ کے نظر. باتوں سے کام نہیں بنتا, باتوں سے کام نہیں بنتا. نیت کریں ہم لوگ کہ بھائی ذکر کا مطلب یہ نہیں کہ ہم باقی چیزیں چھوڑ دیں, تلاوت قرآن چھوڑ دیں, نفل پڑھنا چھوڑ دیں, تبلیغ تعلیم چھوڑ دیں. نہیں نہیں, یہ مطلب نہیں ہے اس کا. یہ تو ایک عمل ہے جو اللہ بتا رہا ہے کہ جس کو ہم نے پابندی سے پکڑنا ہے اور ہماری ان چیزوں میں وہ مدد کرے گا. تو الحمدللہ یہ مجلس اللہ کے ذکر کی ہے. چند باتیں اللہ نے جو مجھ سے کہلوائی ہیں, اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ اس پہ حمل کریں اور پورا انسان کا یاد رکھنے. تمام فتنوں سے بچنے کا یہ فتنوں کا زمانہ ہے. دجال کا زمانہ شروع ہو چکا ہے. دجال کی فتنے آنے شروع ہو گئے ہیں. یہ جو ہم بیماری کہہ رہے ہیں نا, یہ کرونا کی 1 انجیکشن 2 انجیکشن, یہ سزا ہے, یہ عذاب ہے. جسے میں نے اس حدیث میں بتایا کہ جس کو ذکر کرتا ہے تو کیا ہے, اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپتی ہے. تو جہاں رحمت ہوتی ہے وہاں عذاب نہیں ہوتا ہے. جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں بیماری نہیں ہوگی, وہاں پریشانی نہیں ہوگی, وہاں جادو نہیں ہوگا, وہاں حسد نہیں ہوگا. ہمیشہ وہاں ہوں گی یہ چیزیں, بیماریاں, حسد, جادو, جلن, لڑائیاں, جھگڑے, گھر میں فساد. وہاں ہوگا جہاں اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. ہمیشہ وہاں ہوگی کہ جہاں اللہ کی رحمت نہیں ہوگی وہاں اللہ کا غضب ہوتا ہے. اور اللہ کے غضب کی شکل یہ ہے کہ در بدر ہوتا ہے انسان, وہ گھر سے بھاگا پھرتا ہے, ادھر نکلا ہوتا ہے, بیوی گئی ہوتی ہے, بچے گئے ہوتے ہیں, گھر برباد ہوتا ہے, نوکری نہیں ہوتی, کاروبار نہیں ہوتا. یہ سب اللہ کی غضب ہے انسان پر. کیوں ہوتے ہیں کہ گناہوں کی طرف قوت ہوتی ہے اور اللہ کے ذکر سے دور ہے. لیکن تب سب سے ہم پروٹیکشن چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آئے, یہ سب چیزوں سے ہماری پروٹیکشن ہو جائے. تو اللہ نے تو ہر زمانے میں رکھا ہے. بڑا آسان طریقہ ہے, اللہ کی رحمت کو حاصل کرو اور اس کا دروازہ کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے. تو بس اب مختصر یہ کہ اگر ہم اپنی برائیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں, جو خالی انسان کے اندر گناہ کو چھوڑنا چاہتے ہیں, گندی عادتوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں, غصے کو نکالنا چاہتے ہیں. نمبر 2, اللہ سبحانہ وتعالی کی ہم پروٹیکشن چاہتے ہیں, رحمت چاہتے ہیں, نجاست سے بچنا چاہتے ہیں, بری چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں. نمبر 3, اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں. دیکھیں کتنے نعمات ہیں, اللہ کے محبوب کے محبوب بننا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. تو پھر ایک کام ہم کریں کہ اللہ کا ذکر کیا کریں. بس اب ایک چیز کا خیال رکھیں کہ شیطان ہے, نفس بھی ہے, وہ آپ کے یقین کو کمزور کرے گا کہ نہیں یار ہم تو اتنے تو ذکر کر رہے ہیں, فائدہ نہیں ہوتا, یا چھوڑو کیا نہیں کرنا, اس زمانے میں کیا رکھا ہے. بالکل نہیں. قرآن نے اور حدیث نے جو بات ثابت کر دی ہے اور اللہ کے نبی اور صحابہ کرام نے کر کے دکھا دی ہے, وہ مستحیل جیسے سورج اور چاند نکلتے ہیں نا, نظر آتے ہیں, کہ صرف نفس کا اور شیطان کا دھوکہ ہے, انسان کو کمزور کرتا ہے. اب بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ کا نام کتنی ہی غفلت سے لو, کتنی ہی غفلت سے لو. یہ حضرت گنگوی رحمۃ اللہ کا مقولہ آپ کو بتا رہا ہوں, کتنے بڑے شیخ تھے. اب وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ حضرت الیاس رحمۃ اللہ, حضرت شیخ الحدیث کہتے ہیں ہم بیٹھے تھے ان کی خانقاہ میں. میں نے خود اپنے حضرت سے سنی یہ بات, کیونکہ انہوں نے وہاں وقت گزارا ہے حضرت گنگوی رحمۃ اللہ کی خانقاہ کے اندر میرے حضرت نے. تو فرمایا ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ہماری جماعت کے بانی جو, اور حضرت ذکر رحمۃ اللہ, دونوں چاچا اور بھتیجے تھے, یہ موجود تھے باہر خانقاہ میں. زمانہ تھا حضرت گنگوی کا, اور آخری زمانے میں ان کی بینائی کمزور ہو گئی تھی, نظر نہیں آتا تھا. تو وہ نکلے اپنے حجرے سے, نکلنے کے بعد گرمی کا وقت تھا, تو انہوں نے کہا بھائی کوئی بیٹھا ہے یہاں, کوئی یہاں باہر بیٹھا ہے؟ تو کہنے لگے ہم دونوں, یہ لکھا بھی ہے واقعہ حضرت ذکر کہ دونوں ہم ایک دم کھڑے ہوئے کہ حضرت موجود ہیں ہم.
تو حضرت الیاس نے کہا جی میں بھی ہوں اور ذکر بھی ہے، ہم دونوں موجود ہیں، حکم فرمائے. کہتے ہیں نہیں ایک بات سنو. ان کو کشف ہوا ہوگا، میری ایک بات سنو. ان کو پتا ہوگا کشف کہ ان دونوں نے بہت بڑا کام کرنا ہے، انہوں نے کوئی ایسی جماعت بنانی جو ساری دنیا میں پیغام لے کر جائے گی. تو انہوں نے ان کو یہ پیغام دیا تاکہ اس پیغام کو لے کے پوری دنیا کے اندر جماعت پہنچے. کیا پیغام دیا؟ کہ سنو میری بات، غور سے سنو. یہ لفظ تھے میں نے خود سنے حضرت سے کہ غور سے سنو میری بات. یہ کون فرما رہا ہے؟ شیخ گنگوئی رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ کتنی ہی غفلت سے ایک زمانہ آئے گا لوگوں کو بھگائے گا شیطان کہ کوئی ذکر کا فائدہ نہیں ہے. فرمایا کتنی ہی غفلت سے اللہ کا نام لیا جائے لیکن اللہ کا نام ضرور اثر کرتا ہے. تو یہ اللہ کے دینے کے انداز ہیں. کسی کو فوراً دے دیا، کسی کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں ابھی دیر سے دوں گا، لیکن اس کام کو نہ چھوڑے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ بعض لوگ بڑے شوق سے پہلے آتے ہیں اور پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. وہ کہتا ہے اس کو میرے قرآن پہ یقین نہیں ہے، میرے نبی کی باتوں پہ یقین نہیں ہے. جب کہا کرے گا تو یہ تو انسان میں استقامت نہیں ہے. کچھ دن تو آیا جوش میں، کہتا جی مجھے تو فائدہ نہیں ہو رہا، میں تو اس مقصد کے لیے آیا تھا کہ میرے یہ چیز ہو جائے گی، میری فلاں ہم نے تو ذکر میں سنا تھا ایسے ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا، میرے کچھ بھی نہیں ہو رہا. نہیں، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے لوگوں کو اس طرح، جم جائے اس پر، کیونکہ اللہ نے جو کہہ دیا وہ ہو کر ہی رہے گا. انما التخمیات، اللہ تعالیٰ کی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی. تو اس پہ سوچ لیں کہ اللہ کے ذکر میں ہر قسم کے اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں انسان کے، لیکن اس کو چھوڑے نہ کبھی بھی، کبھی نہ چھوڑے، ورنہ وہ محرومی میں سو جائے گا. رجش کا قوم مجلسوں کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ذکر تو کرنے والے ایسے لوگ ہیں جو ذکر کرتے ہیں، جو مرد اور جو ذکر کرتے ہیں وہ تو ایسی قوم ہے کہ کبھی محروم ہو ہی نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ جو ایک کام کو شروع کرتے ہیں اور کرنے کے بعد پھر مایوس ہو جاتے ہیں، نہیں جی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتے ہیں، بلکہ سخت ناراض ہوتے ہیں ان سے. ایک واقعہ ایسا ہی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک صحابی تھے مطلب اس زمانے میں، تو وہ فجر تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اس کو چھوڑ دی انہوں نے. تو اللہ نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں ایسے شخص جیسے یہ کام کرتے ہیں، کیونکہ اس پہ اللہ کی امید ختم ہو گئی. اس پہ تو جس کی اللہ سے امید ہی ختم ہو جائے تو انسان کیا رہا؟ بس یہ سوچے کہ نہیں یہ ہو کر ہی رہے گا، مجھے فائدہ پہنچ کر ہی رہے گا کیونکہ اللہ نے کہہ دیا، تو اس فعل کو کبھی نہ چھوڑے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو سنا ہے. اب ہم کم ٹو دا پوائنٹ اصل چیز کی طرف آتے ہیں جس لیے اللہ نے جمع کیا ہے. جتنے بھی انعامات ہیں ان کو حاصل کرنا ہے. اللہ نے مجموعہ بھی دے دیا ہے، وقت بھی دے دیا ہے، اور وقت بھی اب ماشاء اللہ فجر کا ہے، فجر پڑھا بھی دی ہے، اور اس کے بعد الحمدللہ ہم بیٹھ بھی گئے ہیں. تب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تھوڑی دیر. ذکر تو نارملی ہم خاموش کرتے ہیں، کیونکہ آج ذرا مجموعہ بڑا ہے، بچے بھی ہیں، تو ہم لاؤڈ ذکر کریں گے آج، تاکہ اس طریقے سے کہ بھئی ہر آدمی اس کلمے کو پڑھ سکے. بعض لوگوں کو کلمے نہیں پڑھیں گے نا، تو لاؤڈ ذکر میں بڑا لطف آتا ہے. ہر چیز کا اپنا مزہ ہے، یاد رکھیں. ہاں، برفی کا اپنا مزہ ہے، گلاب جامن کا اپنا مزہ ہے، لڈو کا اپنا مزہ ہے. سبحان اللہ، یاد رکھیں. یہ تو نہیں کہے گا جو برفی کھاتا ہے نہیں جی میں نے لڈو نہیں کھانا، کہ جی نہیں لڈو بھی دے دیں، لڈو بھی میں نے کھانا ہے. لڈو کھائے گا نہیں جی میں نے گلاب جامن بھی کھانی ہے. تو اسی طرح کہیں گے ٹھیک ہے ہم خاموش ذکر بھی کرنا ہے، اونچا ذکر بھی کرنا ہے، کیونکہ اس کا اپنا مزہ ہے. اور جب اونچا ذکر کریں تو کنجوس نہ بنے، اللہ کو پکاریں، بہت محبت سے پکاریں، اور اس کلمے کو ایسے پڑھیں کہ سبحان اللہ، جس اللہ نے کہا فَاذْكُرُونِي يَذْكُرُكُمْ، تو مجھے یاد کرتا ہے میں تجھے یاد کرتا ہوں. میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں، اس وقت اللہ بھی میری اس چیز کا جواب دے رہا ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بھئی ہمیں ہلکے میں جڑ کے بیٹھ جائیں، تھوڑا بکھرے نہ، تاکہ مل کے پھر ہم لاؤڈ ذکر کریں. ذرا قریب ہلکے میں آ جائیں. سب لوگ اٹھیں، ذرا ہلکا بنائیں، سیدھا سامنے آئے لوگ. اب بہت بڑی مجلس شروع ہو رہی ہے، یاد رکھیں. وہی میں نے یہ سب یقین بنانے کی بات کی ہے. میں نے یقین بنتا ہے تو پھر آدمی کام کرتا ہے. اب یقین یہ کر لیں کہ اتنی بڑی مجلس ہو رہی ہے کہ جتنی بڑی ہم نے ساری باتیں کی ہیں وہ سب ہو رہی ہیں. زمین آسمان میں فرشتے بھر جائیں گے، اللہ فخر کرے گا بیٹھ کے، آسمانوں پہ ہمارا ذکر ہوگا، اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے، فرشتے ہمیں گھیر لیں گے. یعنی اس وقت ہم بالکل مختلف مخلوق ہوں گے. یاد اس پہ پورا یقین ہمارا ہونا چاہیے. اور
کتنی بڑی بات ہے کہ جیسے ہی فارغ ہوں گے تو اوپر سے اعلان ہوگا کہ جاؤ تمہارے سارے گناہ بخش دیے میں. یہ ہے وہ مجلس جو ہم کر رہے ہیں. اور ہم کر رہے ہیں لاؤڈ ذکر کریں گے، نیند بھی جائے گی، بھوک بھی لگے گی، اور پھر ناشتہ بھی آپ کو ملے گا. لاؤڈ ذکر نہیں کریں گے کچھ نہیں ملے گا. جو آدمی بولے گا نہیں سمجھو وہ ذکر میں شامل نہیں ہے. ہر جو میں بولوں میرے بعد آپ نے وہ کلمات بولنے ہیں. آنکھ بند کر کے کرنا ہے ذکر. ہم نے لائٹیں بند ہوں گی، بس یہ سمجھیں کہ میں ہوں میرا اللہ ہے اور کوئی. ایسے کرتے ہیں ذکر، بالکل بے خود ہو جاتا ہے. خانقاہ میں جائیں نا آپ، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کس طریقے کا ذکر کیا جاتا ہے. الحمدللہ اس طرح ذکر کرتے ہیں. ذکر الحمدللہ کہ جب ذکر ہوتا تھا تو پورے بستی کے اندر آواز گھوم جاتی تھی اللہ کے ذکر کی، اتنی اونچائی سے ذکر ہوتا تھا. ریڈی بھائی، کریں اللہ کا ذکر. چلیں لائٹ بند کر. میں کلمات جیسے بولوں گا پھر آپ نے وہ کرنا پڑھنا ہے. یہ تھا ہمارا جہر ذکر، یعنی اونچی زبان سے ذکر تھا. اب ہم تھوڑی دیر کرتے ہیں مراقبہ، اور یہ بہت بڑا ذکر ہے الحمدللہ. اس ذکر سے انسان کا قلب جاری ہو جاتا ہے. قلب جاری اس کو کہتے ہیں کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہی ہم سے ڈیمانڈ ہے، یہی اللہ چاہتا ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. کہ مجھے تو وہ بندہ پسند ہے وہ چلتے پھرتے اٹھتے سوتے ہر وقت مجھے یاد کرے. وہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ یہ مراقبہ ہے. اس کو پکا کرے. یہ اگر انسان کو نصیب ہو جائے الحمدللہ تو ہر وقت انسان ذاکر ہو جاتا ہے. خط کاربل دل یاربل. If you start doing this zikr in the heart, so it is so great and valuable zikr, inshallah. All the time you will do the zikr. And it's easy than our zikr, because if you do the zahar zikr, you need some strength for that, like we have done now. It's mashallah tasteful. But this zikr is so nice, very comfortable, and you're not doing anything with the tongue, with the louds. So everything's doing your heart. And it's direct good to your heart. If your heart changes, everything is changed, mashallah. It depends everything on the heart. The thoughts create in the heart, the evil thoughts come in the hearts. So you should control your heart by zikrullah. And that's the only way of doing the zikr. This is called muraqabah zikr. How you do it? Because best thing is that you learn this zikr from Shaykh. So it is immediately when you learn the zikr, your heart start doing the zikr. It's so big magic, alhamdulillah, in this zikr. So as Shaykh gives the zikr, he teaches the zikr. On the moment you start doing the zikr, your heart, it's out of your control. You start doing the zikr. It's called qalb jariyah. The heart which do the zikr every time is called qalb jariyah. So best thing you take from some Shaykh and tell them to Shaykh that I want to learn this zikr. He will teach you in a minute this zikr. If anybody want to learn this zikr, inshallah come forward, I'll teach him. Without any cost, no problem. Only I need dua of you, inshallah. So it's so beautiful zikr, and then you make your routine doing this every day yourself. I'll teach you, then you start doing this zikr. So what's happened? Your heart start continually saying Allah, 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 Allah. If you're not saying anything by the tongue, you're not moving your tongue, but your heart will be saying Allah, Allah, Allah. I remember one story. I was in Pakistan. I'm sitting doing the zikr in the mosque. Somebody come, Shaykh teach me the zikr. So I teach him the zikr. Unfortunately, he became ill, and within a week, he go to the hospital, admitted in the hospital, and somebody told me he's in very serious condition. And this not mean that some more people see this thing, how he died. Allah, we went to him in the hospital to see him there. So he was in the bed. And it was the last moment of this person. He was going from this world to the other worlds. But this happened with everybody. Now how is going with this zikr, which I'm telling you, this zikr khafi and this qalbi, if you start that. He opened his eyes, doctor was surrounding him, and look, everybody, and says, my heart is saying Allah, 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 and he's moving his thing like that. I can't control my heart. My heart is saying Allah, 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 and he closed eyes and he's died.
I've seen this thing in the hospital. So my dear friend, this is the time we can do something, we learn something which is very easy. And this gives the guarantee you will die with the kalma, with the Allah, name of Allah, with this zikr. So that's Allah subhanahu wa ta'ala gives the message to us that we should learn all this zikr. So I invite you, every one of you, mashallah, because you are traveling from the Lord, from one city to the other city. And for Jamaat, it's very good for that, because you always go in the Jamaat and you have the plenty time for that, and loneliness. You sit down there after Jamaat doing Talim, everything. You spend your own time, start doing the Muraqabah. And reward you are read it in the Alhamdulillah in the book. What's the reward of this hidden zikr? For Qalbi zikr, 70 times more reward than the Ola zikr. 70 times more. And it's also one of these that and the judgment day, when the people will come to the Allah subhanahu wa ta'ala and ask him, show the amal. So the angels will show all amals to Allah subhanahu wa ta'ala, like these angels with Karan Katmi, which is sitting on our shoulders. Allah says, give me some more amal. They said, Allah subhanahu wa ta'ala, there's nothing left. We wrote everything which gives the strength to us, and we gave to these are the amal of this person. He said, no, you don't know, it's one amal. This was a so great amal, you could not write that. It's directly coming to me and I write it. Allah subhanahu wa ta'ala, what's that? He says this person used to do the hidden zikr. He used to remember in the heart. So this was so great zikr that I was getting this zikr directly to me and I'm writing for him. So bhai, یہ تو اتنا بڑا ذکر ہے کہ اللہ خود اس پہ انعام دے گا. کہتا ہے یہ تو فرشتے بھی نہیں لکھ سکتے. یہ مراقبہ ہے. اس میں کتنا زور لگتا ہے. آپ جائیں, آپ کسی اللہ والے سے سیکھ رہے ہیں کہ مجھے ذکر سکھا دیں, وہ آپ کو سکھا دے گا. اور ڈو یو اسٹارٹ آن یور اون ذکر. آپ اپنا معمول بنانے دن میں صبح اور شام جو ہے میں خود بیٹھ کے 10 منٹ مراقبہ کر لوں گا. باقی وقت میں ہر وقت آپ دل پہ سوچیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ جس وقت سوچیں گے آپ دل اللہ 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 کر رہا ہوں. تو اب یہ ہم ذکر کرتے ہیں, مراقبہ ذکر, اس کا ٹیسٹ آپ کو دیتا ہوں, اور آپ کے ذوق اور آپ کو دل چاہے تو انشاءاللہ میں آپ کو ذکر سکھا بھی دوں گا اور بتا دوں گا بھی کس طرح ذکر کرتے ہیں. Most of people, they are sitting, alhamdulillah, they have learned this zikr. And they change their life by zikrullah. So it become easy to leave the sins and bad things. تو یہ ذکر کیسے کرنا ہے کہ بھائی اس کا تھوڑا آسان طریقے, آنکھیں بند کر لیں, دل کی طرف توجہ کریں, اور دل کے اندر بغیر زبان کو ہلائے, دل کی آواز کے ساتھ. دل کی بھی ایک زبان ہوتی ہے نا, جو دل بھی بولتے ہیں نا, اس زبان کے ساتھ ہم نے نہیں بولنا, زبان کو نہیں لانا. We don't say anything by our tongue. Hold your tongue. Start thinking your heart. Like your heart is saying, Allah, Allah, Allah. That's called the meditation. To make the practice of that. So in this, sometime, Allah says, میں ان پہ سکینہ نازل کرتا ہوں ان کے دلوں کے اوپر. سکینہ نازل کرتا ہوں. وہ سکینہ ایک ایسی چیز ہے الحمدللہ کہ جس کی تشریح نہیں کی جا سکتی. یہ جنت کی ایک انعام ہے جو بہت جنتوں کے لیے اللہ نے رکھا ہے, سکینہ. تو صرف اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کو دنیا میں عطا فرماتے ہیں. سکینہ جو ریوارڈ ہے نا, یہ جنتیوں کے لیے اللہ نے رکھا ہے کہ وہاں اس کو دیں گے جنتیوں کو. لیکن جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان کو یہ ریوارڈ دے دیتا ہوں کہ ان کے دل میں یہ ذکر اتار دیتا ہوں. تو تھوڑی دیر یہ ہم مراقبہ کرتے ہیں, آنکھ بند کر لیں اور دل کی طرف توجہ کر کے دل کے اندر اللہ 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 کو پکارتے ہیں. سب سے بڑا نام اللہ کا ہے. سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ اللہ کا نام لینا ہے. اللہ سے بڑا کوئی چیز نہیں ہے. سب ذکر اللہ کے نام سے ہی بنتے ہیں. تو ہم سب کو ختم کر کے صرف اس کے نام کو اپنے دل پہ لائیں گے, اللہ 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 کریں گے. شروع کریں انشاءاللہ اور ذکر کرتے ہیں میڈیٹیشن. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین, اللہم صل علی سیدنا محمد وسلم. اللہم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وحسننا وجدنا ختمنا بدنا كل ذلك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وقنا عذاب القبر, وقنا عذاب الحشر, وقنا عذاب الميزان, وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم ثبتنا الإيمان وأمتنا الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في سمرته يا كريم يا كريم اللهم نسلك الافلاح في المعافاة في الدين والدنيا العالم اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها وجنبنا من خزي العذاب اللهم اعنا على ذکرك وشکرك وحسن عبادتك یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا یا دافع البلیات ادفع بلیاتنا یا شافی الامراض اشف امراضنا یا شافی الامراض اشف امراضنا یا شافی الامراض اشف امراضنا یا اللہ تو اپنے فضل کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے صغیر اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ جو ہم سے غلطی ہوئی میرے مولا معاف فرما دے یا اللہ اپنی رحمت میں ہمیں ڈھانپ لے میرے مولا یا اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما ہماری دعاؤں کو قبول فرما ہمارے ذکر کو قبول فرما ہمارے دین کی محنت کو قبول فرما میرے مولا تو ہم پہ فضل فرما یا اللہ اپنی رحمت والا معاملہ فرما یا رحیم ہمارے گناہوں کو ختم فرما دے یا اللہ ہماری بری عادتوں کو ختم فرما دے یا اللہ نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرما یا اللہ ہمارے گھروں میں سکون نصیب فرما یا اللہ بیماریوں سے ناگہانی مصیبتوں سے پریشانیوں سے بلاؤں سے یا اللہ آفات سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہمیں انعامات عطا فرما برکتیں نصیب فرما نعمتیں نصیب فرما یا اللہ ہمارے گھر کے اندر برکتیں نصیب فرما میرے مولا اولادوں کو ہمارے بہتر فرما دے یا اللہ ہمارے عہدوں کی اصلاح فرما دے یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے برے ماحول سے بچا لے یا اللہ ہم سے دین کا کام لے لے دین کا دائی بنا لے اے میرے مولا تو پہ فضل فرما دے یا اللہ جیسے جیسے برا زمانہ ہے میرے مولا تو ہی رحم فرما تو ہی کرم فرما یا اللہ تو ہی ہماری حفاظت فرما ہماری ایمانوں کی حفاظت فرما یا اللہ ہماری ایمانوں کی حفاظت فرما یا اللہ ہماری ایمانوں کی حفاظت فرما یا رحیم یا کریم تو اپنا فضل فرما یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے ہماری اس مجلس کو آج قبول فرما یا اللہ اس کا ثواب تمام ہمارے ماں باپ کو عطا فرما مرحومین ہیں تو ان کی قبروں کو روشن فرما زندہ ہیں تو ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما ہمارے ساتھ اساتذہ کو فرما ہمارے مشائخ کو عطا فرما یا اللہ تمام مومن و مومنات کو اس کا ثواب عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.